دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خالدہ ضیاء کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ خالدہ ضیاء کون ہے، ان کی ابتدائی زندگی کہاں اور کیسے گزری، کس خاندان سے تعلق تھا، تعلیم کتنی حاصل کی، شادی کس سے کی، اولاد کتنی ہے اور آج کہاں ہے، خالدہ ضیاء کے خاندان کو جلا وطن کیوں کیا گیا، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خالدہ ضیاء 15 اگست 1945 کو پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش متحدہ ہندوستان کے صوبے مغربی بنگال کے ضلع جل پائی گوری میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سکندر مجومدار تھا۔ ان کا خاندان اصل میں ہندوستان کے علاقے فینی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان کے والد کاروبار کے سلسلے میں مغربی بنگال منتقل ہو گئے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں ان کا خاندان واپس مشرقی پاکستان کے ضلع دیناج پور میں آباد ہو گیا۔ ابتدائی زندگی۔ خالدہ ضیاء کا بچپن دیناج پور کے پرسکون ماحول میں گزرا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دیناج پور سرکاری گرلز اسکول سے حاصل کی۔ اسکول کے بعد انہوں نے دیناج پور سرکاری کالج میں داخلہ لیا۔ بچپن میں وہ بہت خاموش طبع اور پڑھاکو طالبہ سمجھی جاتی تھی۔ بچپن میں خالدہ ضیاء کا گھریلو نام پوتل تھا، جس کا مطلب گڑیا ہے۔ وہ ایک انتہائی شرمیلی اور خاموش طبع خاتون تھی، جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ گھریلو زندگی میں اتنی مگن تھی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ملک کی بااثر ترین سیاسی لیڈر بن جائیں گی۔ شادی اور اولاد۔ خالدہ ضیاء کی شادی 1960 میں ضیاء الرحمن سے ہوئی، جو اس وقت پاک فوج میں کیپٹن تھے۔ ضیاء الرحمن بعد میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے ہیرو بنے، فوج کے سربراہ رہے اور پھر بنگلہ دیش کے صدر بنے۔ 1981 میں ایک فوجی بغاوت کے دوران ان کا قتل کر دیا گیا۔ ضیاء الرحمن پر تفصیلی ویڈیو ہم اپنے چینل ہسٹری او کلاک پر بنا چکے ہیں۔ بیگم خالدہ ضیاء کے 2 بیٹے ہیں جو سیاست اور کاروبار میں مصروف ہیں۔ طارق رحمان بڑے بیٹے۔ طارق رحمان 17 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے 25 دسمبر 2025 کو لندن سے بنگلہ دیش واپس پہنچے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد 30 دسمبر 2025 کو انہوں نے باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرمین شپ سنبھال لی ہے۔ طارق رحمان کی اہلیہ بھی 17 سال بعد اپنے شوہر کے ساتھ لندن سے واپس آئی ہیں۔ وہ ایک پیشہ ور معالج ہیں اور طارق رحمان کی جلا وطنی کے دوران ان کے ساتھ رہیں۔ طارق رحمان کی بیٹی زائمہ رحمان بھی اپنے والدین کے ساتھ ڈھاکہ واپس آئی ہیں۔ وہ قانون کی تعلیم مکمل کر چکی ہیں اور انہیں BNP کے حامیوں کی جانب سے خاندان کی اگلی سیاسی امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عرفات رحمان۔ خالدہ ضیاء کے چھوٹے بیٹے عرفات کا انتقال 2015 میں ملیشیا میں جلا وطنی کے دوران ہوا تھا۔ وہ سیاست کے بجائے کھیلوں اور کاروبار میں دلچسپی رکھتے تھے۔ خالدہ ضیاء کا خاندان کیوں جلا وطن کیا گیا؟ 2007 میں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ ایک نگران حکومت قائم ہوئی تھی، جس نے کرپشن کے خلاف ایک مہم شروع کی تھی۔ اس دوران خالدہ ضیاء اور ان کے دونوں بیٹوں طارق رحمان اور عرفات رحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ -2 فارمولے پر عمل پیرا تھی، جس کا مقصد خالدہ ضیاء اور شیخ حسینہ دونوں کو سیاست سے باہر کرنا تھا۔ طارق رحمان کو 2008 میں 18 ماہ کی قید کے بعد ضمانت ملی۔ اس وقت ان کی صحت خراب تھی، جس کی بنیاد پر انہیں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دی گئی۔ جب 2009 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی تو طارق رحمان پر درجنوں مقدمات قائم کیے گئے، جن میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور 2004 کے ایک گرینڈ حملے کی سازش کے الزامات شامل تھے۔ ان الزامات کے تحت انہیں سزائیں سنائی گئی، جس کی وجہ سے وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے 17 سال تک لندن میں مقیم رہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ 25 دسمبر 2025 کو واپس بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ دوسرے بیٹے عرفات کو بھی 2007 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں بھی علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی۔ وہ پہلے تھائی لینڈ اور پھر ملیشیا منتقل ہو گئے۔ ان پر بھی منی لانڈرنگ کے الزامات میں جرمانے اور سزا سنائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ملیشیا میں گزارے اور وہیں 2015 میں ان کا انتقال ہوا۔ خالدہ ضیاء کی پارٹی BNP ہمیشہ یہ موقف رکھتی رہی ہے کہ ان کے خاندان کے خلاف تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، تاکہ ضیاء خاندان کو سیاست سے دور رکھا جا سکے۔ 2024 اور 2025 کے دوران بنگلہ دیشی عدالتوں نے ان میں سے اکثر مقدمات میں طارق رحمان اور خالدہ ضیاء کو بری کر دیا۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں،
تب تک اللہ حافظ.